السلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کل آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی برکت سے کچھ اعمال، کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں پکارنے والے پکارتے ہیں، خیر کی طرف اللہ کے فرشتے تمہیں پکار رہے ہوتے ہیں۔ کیا مریضوں کے لیے اس میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ مریضوں کے لیے اس میں بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ مریض اس مہینے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مریض اس مہینے میں اپنا علاج عام دنوں کی بنسبت بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں، برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور شیطان پر جو ہے وہ سخت دن ہوتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں علاج جو ہے وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بلاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، آسمان دنیا پہ آ کر بلاتے ہیں، پکارتے ہیں تمہیں، ہاں بھئی کوئی مانگنے والا ہے تو مانگے، کوئی بیمار ہے وہ اپنی شفا اللہ سے مانگے، کوئی تنگ دست ہے، کسی پر تنگ دستی کا جادو ہے، وہ اللہ سے مانگے، اللہ تم سے پوچھ رہے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ پوچھتے ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پکارتے ہیں، پوچھتے ہیں، اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں، ہاں بھئی کوئی سوال کرنے والا ہے وہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں۔ اس لیے اس وقت اٹھنا اور اس وقت مانگنا، اگر تم چاہتے ہو شفا چاہتے ہو اللہ سے شفا مانگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ یہ شر جو ہے، یہ جادو کا جو شر ہے اس سے ہمیں نجات دے دے، اس وقت جادو کے شر سے بچنے کی شفا مانگو، اللہ تعالیٰ جادو کا شر ختم کر دیں گے۔ اس کے ساتھ یہ مہینہ جو ہے وہ شیاطین پر بہت ہی بھاری مہینہ ہے۔ شیطان جو ہیں وہ اس مہینے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور شیطان انسانوں کی شکل میں جو ہیں یعنی جادوگر، ان کے عمل نہیں چلتے، وہ مشکل میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو سرکش شیاطین ہیں وہ جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، اور شیطان کا عمل نہیں چل رہا ہوتا، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کی وجہ سے مسلمانوں پر، انسانوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ شیطان کا اس طرح عمل نہیں چل رہا ہوتا جس طرح عام دنوں میں چلتا ہے، اس لیے مریض کے لیے علاج میں بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ اب مریض نے اپنا علاج کرنا کیسے ہے؟ ایک چیز یاد رکھیے کہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں انسان تلاوت کرتا ہے، کیونکہ یہ شہر القرآن بھی اسے کہا گیا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اذکار کرنے چاہیے۔ جو بھی تلاوت کرے، جتنی بھی تلاوت کرے، اس کو پانی پر دم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، قرآن میں کچھ مقامات ایسے ہیں جو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ اب کچھ چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جادو کا علاج ہیں، جادو پر بھاری ہیں۔ اب باقی کا قرآن جو ہے وہ بھی ہم نے اپنی روٹین میں پڑھتے رہنا ہے اور پانی پر دم کرتے رہنا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی روحانی بیماری کی شفا ہے، کوئی جسمانی بیماری کے لیے جو قرآن پاک میں آیات ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل ہو جائیں گی۔ جب ہم روز جتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے اس پر پانی پر جو ہے وہ پھونک لیا کریں، اور پھونکنا لعاب والا پھونکنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہ پھونک لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ اگر شروع میں یہ 2 چیزوں کا اضافہ کر لیا جائے، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، یہ 2 چیزوں کا اضافہ کر لیا جائے تو یہ پانی جو ہے اس کو یہ مکمل ہو جائے گا اس کی پڑھائی۔ اب اس پانی کو پڑھ لیا ہم نے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس کو استعمال کرنا ہے سحری کے وقت، کیونکہ اس وقت برکتیں اور رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے اللہ کی طرف سے انعامات جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں انسانوں پر۔ اس وقت برکتیں، رحمتیں زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو بھی سحری کرواؤ۔ کیوں؟ اس سے فرمایا اپنے بچوں کو بھی سحری کے لیے اٹھایا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اب جو بندہ مریض ہے وہ سحری کے وقت جو اس نے دن میں تلاوت کی ہے اس کو پانی پر دم کرتا ہے، اور پانی پر دم کر کے وہ پانی جو ہے وہ سحری کے وقت پی لیتا ہے۔
ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت برکت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ پانی جو قرآن کا پڑھا ہوا پانی ہے، جس پر اس نے قرآن پڑھ کے پھونکا ہوا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن نے کہا ہے یہ شفا اور رحمت ہے۔ اب اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی ہیں، اور ساتھ میں جو روٹین وائز یہ پڑھائی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یہ پڑھ کے اس پر پھونک لیتا ہے۔ اب یہ سحری کے وقت وہ پانی پیتا ہے تو اس کے جو سارا دن وہ جو پانی اس کے اندر جو کام کرے گا وہ اس کے سحر اور جادو کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ جو رمضان میں ہمارے پاس موقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تراویح میں قرآن سننے کا۔ یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے ہر مرض کے لیے۔ اب تراویح میں قرآن سنیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب جب انسان پر گناہوں کا بوجھ کم ہوتا ہے تو بسا اوقات بیماریاں بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری بیماریاں، بہت ساری مشکلات ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مصیبت پریشانی تم پر آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اس وجہ سے جب قیام کریں گے تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ دوسرا، ہم قرآن سنیں گے، جب ہم قرآن قیام میں سنیں گے تو وہ اور بھی زیادہ مریض کے لیے بہتر ہو جائے گا، اس سے جادو کا شر ختم ہو جائے گا۔ قرآن سننے سے جادو کا شر دور ہوتا ہے۔ اب ایک پڑھتا ہے اور دوسرا سنتا ہے، 2 کام ہو گئے۔ تیسرا یہ روزہ رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ رکھو صحت پاؤ گے، یہ گارنٹی دے دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو روزہ رکھے گا وہ صحت پائے گا۔ اب صحت کی گارنٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے تو اس لیے پتہ یہ چلا جو مریض روزہ رکھتا ہے اس کو صحت بھی ہوگی، اس کی ایمانی قوت بھی بڑھے گی، اس کی روحانی قوت بھی بڑھے گی۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے رمضان کے مہینے میں اپنا علاج خود کر سکے، تو اس سے زیادہ بہترین موقع آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہوگا۔ ان اعمال پر عمل کیجئے اور اس کے ساتھ ایک چیز ملا لیجئے، اگر آپ پر جادو بار بار ہو رہا ہے، اگر آپ پر جادوگر جو ہے وہ حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہا، پھر یاد رکھیے پھر ایک دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل جادو زدہ مریض کے لیے جس پر جادو ہوا ہے، دوسرا عمل جس پر جادوگر جو ہے وہ بار بار حملہ کرتا ہے، جس پر جادوگر حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہا، وہ بندہ روزانہ کی سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر لے۔ یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو بندہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس کا جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور واللہ جب بھی کبھی جادوگروں سے واسطہ پڑا ہے، مقابلہ ہوا ہے، چیلنج ہوا ہے، ہم الحمدللہ اپنی روٹین میں سورۃ البقرہ کو لے آتے ہیں۔ جب سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جادوگروں کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، ان کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں، وہ چیختے ہیں کہ ہم اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ آزمودہ، یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ اور ایک چیز، اس مہینے میں دعا زیادہ کرنی ہے، خاص کر سحری کے وقت۔ اس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، حاجات سنتے ہیں، تمہاری حاجات جو بھی تم مانگتے ہو وہ پوری کی جاتی ہیں، اس لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، یہ عمل آپ نے کرنے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے، 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ ایک پانی پر پڑھنی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ جتنی آپ تلاوت کریں، کم از کم 1 پارہ رکھ لیں، جتنی آپ تلاوت کریں اس کو بھی پانی پر دم کر لیا کرنا ہے، اور وہ سحری کے وقت پینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات دیں گے۔ جب پانی پینا ہے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ میں یہ پانی پی رہا ہوں، اس پانی کو میرے لیے شفا بنا دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پانی سے اس کا سحر جادو جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اور مریض کو مکمل شفا دے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم